بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ اور پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، تجھے روئے، کیا جہنم میں لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کی ناک کے بل گرانے والی چیز سوائے زبان کی کمائی کے اور کیا ہے؟ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، بنیادی سوالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ آخر میں جا کر آپ نے یہ فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جو ان سب باتوں کی جڑ ہو، نیکی کے کام، خیر کے کام، برائی کے کاموں سے بچنے کی ترغیب۔ فرمایا کہ ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو سب کاموں کی جڑ ہو، یعنی اگر تم اس کا اہتمام کر لو تو نتیجے میں سارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر اپنا کنٹرول رکھو، یعنی یہ نہیں کہ جیسے چاہے بولتی جائے، جو چاہے مرضی کہتی چلی جائے، ایسا نہ ہو۔ پھر اس موقع پر آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ، تو کیا جو زبان سے ہم باتیں بولتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس بات آئی گئی اور رات گئی بات گئی، کیا اس کا اوپر کوئی دار و گیر بھی ہوگی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا؟ فرمایا کہ عجیب آدمی ہو، تمہیں تمہاری ماں روئے۔ یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، یہ ایک دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ جب کسی سے تعجب ہوتا تھا تو ایسے موقع پر یہ جملہ بولتے تھے۔ تو فرمایا کہ دیکھو جہنم میں جو انسان گریں گے، اور عجیب منظر پیش کیا کہ منہ کے بل گریں گے یا ناک کے بل گریں گے۔ یہ جو خاص گرنے کا جہنم میں لوگوں کا انداز ہوگا وہ اسی وجہ سے ہوگا کہ زبان ان کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ جہنم میں ویسے آدمی پاؤں کے بل بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ زبان سے اس نے ایسا کام کیا جو جہنم میں جانے کا باعث بنا، اس لیے منہ کے بل گرا یا ناک کے بل گرا، کیونکہ وہ زبان ہے، زبان وہاں قریب ہے۔ پہلے گویا کہ جہنم میں باقی جسم بعد میں جائے گا، تو زبان والا حصہ جہنم میں پہلے جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا تو حساب ہوگا، اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بولنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس سے جو میں جملہ بول رہا ہوں اس کا دنیا و آخرت میں میرے لیے کوئی وبال تو نہیں ہے، کہیں عذاب تو نہیں بن جائے گا، کوئی مصیبت تو نہیں بن جائے گا، نیکی کو ضائع کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ کوئی گناہ کی بات انسان زبان سے نہ نکالے۔ بہتان، الزام، غیبت، دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے بارے میں منفی کمنٹس اور تبصرے کرنا، اور اسی طریقے سے کسی کی منہ پر زبان سے دل آزاری کرنا، یعنی ایسے انداز سے بات کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے اگلے کا دل دکھ جائے، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اور پھر یہ اس سے اگلا درجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لا یعنی کرے انسان، یعنی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے۔ اللہ نے زبان تو اس لیے دی تھی کہ اس سے تم نیکیاں کما کے آؤ،
کیونکہ زبان سے نیکی کرنا بہت آسان، سب جو نیکی کے ذرائع ہیں جن سے انسان نیکی کر سکتا ہے، سب سے آسان ذریعہ زبان ہے کہ زبان سے لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے بستر میں رات کے اندھیرے میں انسان اللہ کا نام لے تو کتنی بڑی کمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے پوری دنیا کی دولتیں، خزانے، شاہی محلات سب پیچھے رہ جاتے ہیں، سبحان اللہ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی بہترین چیز کمائی کی آدمی اس کو لگا کہاں رہا ہے؟ لا یعنی چیزوں میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، اور ایسی چیزوں میں جہاں سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ زبان وہ چیز ہے جو اعمال کما کا بھی بہت دیتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اعمال کو ضائع بھی ایسے کرتی ہے جیسے بالٹی ٹوٹی کے نیچے رکھ دی جائے اور نیچے بڑا سا سوراخ کر دیا جائے، سارا دن بھی چلتی رہے گی تو وہ بھرے گی نہیں، اس لیے کہ سوراخ بہت بڑا ہے۔ تو زبان کا سوراخ اعمال کے اندر ہو جائے تو پھر عمل انسان کے ذمہ بچتا نہیں ہے، کرتا وہ سب کچھ ہی ہے، لیکن نتیجتاً اس کی شخصیت پر نہ اس کی نماز اثر کر رہی ہے، نہ اس کا روزہ، نہ اس کے اعمال خیر، کوئی چیز بھی، نہ ذکر نہ تلاوت، کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ زبان سے سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔